باب ما جاء فی الوضوء من النوم، نیند کے بعد وضو لازم ہے۔ یہ گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کہ نیند بھی نواقضات وضو میں سے ہے، اور جو آدمی نیند کر دے تو اس پر یہ ہے کہ وضو لازم ہوگا۔ مولانا ایک ہے سینہ اور ایک ہے نعاس اور ایک ہے نوم۔ سینہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ پر کچھ بوجھ آ جائے اور آنکھیں بند ہونے کو ایسے جھونکیں لگ جائیں، یہ سینہ ہے۔ وسن بھی کہتے ہیں اور سینہ، وسن سے سینۃ لا تاخذ سینۃ ولا نوم، کہ دماغ پر یہ ہے کہ بوجھ ہو اور طبیعت پہ بوجھ ہو، لیٹنے کو جی چاہ رہا ہو، آدمی کو کچھ جھونکیں لگ جائیں، آنکھیں بند نہ ہو جائیں، اور آنکھیں جب بوجھ بند ہو جائیں پھر کھل جائیں، بند ہو جائیں پھر کھل جائیں، لیکن روح نہ چلی جائے، روح باقی ہے، یہ ہے نعاس۔ اور آنکھیں بھی بند ہو جائیں اور روح بھی چلی جائے، نکل جائے روح، تو یہ ہے نوم۔ نوم میں اور موت میں دونوں کے اندر روح نکل جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نوم کی حالت میں پھر 5 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے آدمی جیسے سوتا ہے، تو پھر جب بیدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روح کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور موت کی حالت میں یہ ہے کہ روح واپس آتی نہیں ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اللہم انی بسمک اموت و احیا، جب سو رہے ہیں تو اللہم انی بسمک اموت و احیا، اموتو کا معنی یخرج روحی، میری روح نکل جائے گی، و احیا ثم یعود روحی الیہ، حیات میں یہ کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ یا الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا اعاد ارواحنا، جس نے ہماری روحوں کو واپس کر دیا، بعد ما اماتنا بعد ما اخرجہا، بعد اس کے کہ روحوں کو نکال دیا تھا۔ موت کی حالت میں روح نکل جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے حین موتہا، موت کے وقت، اور والارواح التی، اور ان ارواح کو التی لم تمت، جو مرے نہیں ہے، فی منام یا نیند کی حالت میں، اس میں بھی روح قبضہ ہو جاتا ہے، روح دونوں صورتوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سینہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ دماغ پر بوجھ ہوتا ہے اور کچھ جھونکیں لگ جاتے ہیں، اور نعاس کے اندر آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور پھر کھل جاتی ہے، اور نوم کی حالت میں روح نکل جاتی ہے۔ حال النوم ناقض للوضوء ناقض للوضوء ام لا، نوم نواقضات وضو میں سے ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور سعید ابن المسیب یہ کہتے ہیں کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے، کسی قسم کی بھی کا نوم ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ عبداللہ ابن عمر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن المسیب تابعی، ان کے ہاں نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے۔ اسحاق بن راہوے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ، امام مزنی جو کہ شافعی ہے، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبید سلام، یہ حضرات فرماتے کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو ہے، یہ ان حضرات کا مسلک ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ نوم کی بعض صورت ناقض وضو ہے اور بعض ناقض وضو نہیں ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، پھر اس کی تفصیل میں آپ سے بعد میں عرض کروں گا۔ اس میں شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، یہ سارے حضرات داخل ہیں۔ جو حضرات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سعید ابن المسیب جو کہتے کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے، دیکھو یہاں پر ابن عباس کی روایت ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام وهو ساجد، حضرت سجدے کی حالت میں سو گئے تھے، حتی غطى او قال نفخ، حضرت نے زور کے ساتھ سانس لے لی، خراٹے سے ترجمہ کر سکتے، آپ نے خراٹے لے لیا، خراٹے کا لفظ اچھا نہیں لگتا، قوت کے ساتھ زور کے ساتھ سانس نکال رہے تھے، ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے، فقلت یا رسول اللہ انک قد نمت،
حضرت آپ سو گئے. قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے اٹھے اور آپ نے یہ کہ وضو نہیں بنایا. اس سے استدلال. باقی ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا بھی بعد میں اس پر گفتگو ہوگی. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور پھر اٹھے، آپ نے نماز پڑھی. معلوم یہ ہو گیا کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں. دوسری روایت دیکھو، عن انس بن مالک قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون. صحابہ سوتے تھے، ثم یقومون، اور پھر بیدار ہوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، فیصلون، نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤون، وضو نہیں بناتے تھے. یہ دوسری روایت ہے کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے. تیسری ایک روایت آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے، اذا نعس احدکم وهو فی الصلاة فلیرقد حتی یذهب عنه النوم فإن احدکم اذا صلى وهو ناعس فلعله لا يدري فيذهب فيسب نفسه يستغفر فلعله يستغفر فيسب نفسه. استغفار کرے گا لیکن اپنے خلاف بد دعا کرے گا. گالی دینے کا معنی بد دعا. اذا صلى احدكم وهو في الصلاة اذا نعس احدكم وهو في الصلاة، جب تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے، وهو في الصلاة، اور نیند آ جائے بھی ترجمہ کرتے ہیں نماز میں، فلیرقد، سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ نیند چلی جائے، یعنی نیند پوری ہو جائے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیند سے پھر وضو کا حکم اس حدیث کے اندر نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیند علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے. یہ تین روایتیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور حضرت نے اٹھ کر کے نماز پڑھی، وضو نہیں بنایا. صحابہ سوتے تھے، ثم یقومون فیصلون، پھر نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤون. اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کہ اذا نعس احدکم وهو فی الصلاة، جب کسی کو نیند آ جائے نماز کے دوران تو فلیرقد، سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اللہ آپ کا نیند اس کی چلی جائے. اور اس حدیث میں فرمائے فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، فلعله یستغفر، وہ استغفار کرے گا، فیسب نفسه، اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا. معنی یہ ہے کہ اپنے خلاف بد دعا کرے گا. تو اس لیے اس حدیث میں بھی نیند کا حکم نہیں ہے. یہ تین روایتیں ہو گئی جن سے پتہ چلتا ہے کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے. دوسری جماعت جو آپ سے عرض کیا، حضرت حسن بصری، اسحاق بن راوے، ابو بکر ابن المنذر اور امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عبید قاسم، یہ حضرات فرماتے کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو ہے. ان کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من النوم، بعض تفسیروں میں ہے اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوہکم، جب بھی نیند سے اٹھو. لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ نیند علی الاطلاق ناقض وضو ہے اذا قمتم من النوم. دوسری کی ایک دلیل ہے مسائل الخفین کے سلسلے میں آپ پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفین کو طہارت کی حالت میں جب آپ نے پہنا تو آپ ان پر مسح کرو اور وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن من غائط او بول او نوم، لیکن من غائط او بول او نوم، ہاں پیشاب پاخانہ اور نوم، نیند کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے نوم مطلق ہے، علی الاطلاق نوم ناقض وضو ہے. یہ دو گروپ ہو گئے، اس کے بعد جمہور آئے گا اور فقہا کا مسئلہ آئے گا. پہلے اس مسئلے کو سمجھو کہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابن عمر اور سعید بن مسیب کہتے کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو نہیں ہے. پہلی دلیل ان کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. جواب یہ ہے کہ نوم الانبیاء لیس بناقض للوضو علی الاتفاق. آپ نے نوم نبی کو پیش کیا ہے، نوم نبی کو پیش کیا ہے، اس میں کلام ہی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے امت کی نوم میں کہ نوم الامت، امت کا سو جانا، امت کے کسی فرد کا سو جانا، وہ ناقض وضو ہے نہیں ہے. یہ نوم بات اس کی ہو رہی ہے. اور آپ کی روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور آپ نے خراٹے بھی لے لیے اور زور اور قوت کے ساتھ آپ کی آواز سنائی دے رہی تھی سانس کی، آپ نے نماز پڑھی. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے. دوسرا مسئلہ رہ گیا قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون، صحابہ سوتے تھے
اور پھر اٹھتے تھے فیصلون نماز پڑھتے تھے ولا یتوضؤون وضو نہیں باندھ۔ جواب یہ ہے کہ یہ حالت قعود میں جیسے ہوتے ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جیسے بیٹھا ہوا تربو کی صورت ہے، تربو کی حالت، چار زانو ہو کر کے بیٹھا ہوا قعود، اور اس کو اونگ آ رہے، نیند جھونکیں لگ رہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اسی پر معمول ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑا۔ اور ایک معنی یہ بھی کرتے کہ اس کا ینامون کا معنی ینعسون، اونگ آتی تھی اس کو، بات نیند کے اونگ کی نہیں ہے۔ سینہ میں اور نعاس میں اور نوم میں نے فرق بھی آپ سے عرض کیا، تو یہ ینامون ینعسون کے معنی میں ہے، یا یہ کہ بیٹھے ہوئے تربو کے چار زانوں کی شکل تھی، اس میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی تیسری روایت آپ کی اذا نعس احدکم وهو فی الصلاۃ، بخاری کی روایت ہے، نماز نیند آ جائے اس کو نماز کے دوران، فلیرقد، سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ نیند چلی جائے، اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں کہ وضو کرے یا نہ کرے؟ جواب یہ ہے کہ یہ روایت ساکت ہے وضو سے، دیگر روایات ناطق ہے، ترجیح ناطق کو ہوگی، ساکت کو نہیں ہوگی، اس میں اس کا ذکر وضو کی نفی نہیں ہے، اور یہ روایت ساکت ہے، اور احادیث ناطقہ کو ترجیح ہوگی۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑا۔ دوسرا جو مذہب تھا کہ نوم علی الاطلاق ناقض وضو ہے، ان کی دلیل اذا قمتم من النوم یا لاکم من غائط او بول او نوم، جواب یہ ہے کہ اس نیند سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نیند جو ناقض وضو ہے، اس نیند سے علی الاطلاق یہ ہے کہ نیند ناقض وضو نہیں، بلکہ اس سے وہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو غیر ممکن مقعدہ علی الارض، مقعد اس کا ٹکا ہوا نہ ہو، مقعد اس کا ٹکا ہوا زمین پر نہ ہو، اٹھ رہا ہے وہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو اس صورت کے اندر یہ کہ یہ ناقض وضو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہاں نوم ناقض وضو علی الاطلاق تو وہی ہے کہ جب کہ غیر ممکن ہو، باقی ممکن مقعدہ علی الارض تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ بہرحال شرائط کے ساتھ علی الاطلاق نام نہیں ہے، یہ جو اذا قمتم من النوم یا لاکم من غائط او بول و نوم، اس سے مراد وہ ہے غیر ممکن مقعدہ علی الارض، کہ مقعد زمین پر ٹکا ہوا نہ ہو۔ باقی اگر ٹکا ہوا قعود کی حالت ہے یا نماز کی ہیئت کی حالت ہے تو وہ ناقض وضو ہے۔ یہ دو چھوٹے مذہب تھے جو دونوں سے فراغت ہوگی۔ اب مسئلہ جمہور کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے النوم اذا کان قلیلا لا ينقض الوضو، نوم اگر قلیل ہو تو ناقض وضو نہیں ہے، اور کثیر ہو تو ناقض وضو ہے۔ قلیل اور کثیر کا فرق کس طریقہ پر ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جس میں خراٹے لے لے، خراٹے لے لے یہ کثیر ہے، ناقض وضو ہے۔ خراٹے نہیں لے رہے ایسے سو گیا تو کوئی مسئلہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، نیند آ جائے، جس میں خواب نظر آ جائے، خواب نظر آ جائے، وہ نوم کثیر ہے، اور ویسے سو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ النوم اذا کان قلیلا لا ينقض الوضو واذا کان کثیرا ينقض الوضو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النوم اذا کان فی حالت القعود، قعود کی حالت میں ہو، قعود سمجھیں، قعود کی حالت اگر ہو اور ممکن مقعدہ علی الارض، اور مقعد کو ٹکا دیا ہے، جما دیا ہے زمین پر، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اما اذا کان غیر ممکن، اور مقعد یہ ہے کہ زمین پر نہ ہو، تو پھر یہ کہ ایسی صورت زمین سے اٹھے، سمجھے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حالت قعود میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ناقض وضو نہیں ہے، باقی حالتوں میں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قعود اور قیام ان دونوں حالتوں میں ناقض وضو نہیں ہے، باقی تمام حالات میں ناقض وضو، قیام کو تھوڑا سا ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے النوم اذا کان فی ہیئت الصلاۃ، نماز کی ہیئت میں جو ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں ناقض وضو، خاص طور پر 4 صورتیں جو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، استجاء، استلقاء، استناد، تورک، پڑھتے رہتے نا۔ استجاء کروٹ پہ سویا ہوا ہے، استلقاء چت لٹا ہوا ہے، استناد استند الی شیء، تکیہ پر سہارا لگائے، بحیث لو ازیل، اگر اس تکیے کو ہٹایا جائے، لسقط، تو شیخ الحدیث ڈھیر ہو جائے،
استجا، استلقاء اور استناد، اور چوتھی صورت تبرک، سورین پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ 4 صورتیں ناقض وضو ہے فقہ کی کتاب میں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النوم اذا کان فی ہیئۃ الصلاۃ، نوم جب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہیئۃ صلاۃ میں ہو تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور امام صاحب کے لیے دلیل یہ جو استناد اور استلقاء، ان سب کو امام صاحب نے قیاس کر دیا، لا یجب الوضو الا علی من نام مستجیا، مل گیا استجا کی حالت میں جو صورت ہوتی ہے، باقی اسی پر امام صاحب نے ان کو قیاس بھی کر دیا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے جی مسئلہ مذاہب کا۔ اور ظاہر ہے کہ امام صاحب کا جو مذہب ہے وہ منصوص علیہ بنص صریح علت مذکور ہے، فإنہ اذا استجا، جب کروٹ پہ آدمی سو جاتا ہے تو استرخت مفاصل ہو، اس کے مفاصل جوڑ اس کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ استناد میں استرخت مفاصل ہوا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حدیث اللہ کو اس میں علت کی تصریح ہے کہ نوم ناقض وضو کیوں ہے، استرخاء مفاصل، وہ استناد میں بھی ہوتا ہے، استجا میں بھی ہوتا ہے، استلقاء میں بھی ہوتا ہے، تبرک کے اندر بھی ہوتا ہے، باقی صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اب چلیے گا، یہ اصل سبق ہو گیا آپ کا، باقی چھوٹی موٹی باتیں ہوں گے انشاءاللہ۔ باب الوضوء من النوم وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حناد ومحمد بن عبید المحاربی المعنى واحد، معنی 3 اساتذہ ہے، معنی حدیث واحد، روایت بالمعنی کر رہا ہے، معنی حدیث واحد، ان کا معنی ایک ہی ہے حدیث کا۔ قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابی خالد الدالانی عن قتادہ عن ابی العالیۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ابو خالد کو ذرا یاد کر لینا، ابو خالد یزید الدالانی عن ابی خالد الدالانی عن قتادہ عن ابی العالیۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت قتادہ اور ابن عباس دونوں کے درمیان میں ابو العالیہ کا واسطہ، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا، یہ بھی آپ کو کام آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نامہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، وہ ساجد، حضرت سو گئے تھے سجدے کی حالت میں، حتی غطى او قال نفخ ثم قام يصلي فقلت یا رسول اللہ انک قد نمت، حضرت آپ سو گئے تھے۔ مولانا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ایک مسئلہ ہے سیدھا سادہ سا، خدا کرے کہ آپ میری گرفت نہ کریں، سمجھ رہی میں، ایک مسئلہ سیدھا سادہ سا آپ کی جان چھوٹے عوام کے سامنے، وہ آپ یہ کہہ دیں کہ نوم انبیاء علی الاطلاق وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں، یہ کریں نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے، لیکن جب ناقض وضو ہو تو نبی کو پتہ چلتا ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ پہلی صورت کلی کی ہے، کوئی بھی نیند نبی کی ناقض وضو نہیں، کوئی بھی نیند ناقض وضو نہیں، یہ کلی ہے۔ دوسرا یہ کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں، یہ قضیہ محملہ ہے، لیکن جب ناقض وضو ہو تو نبی کو پتہ چلتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ دوسرا ہے، لیکن عوام کے سامنے آپ پہلے والے کو بیان کر لینا، کہیں آپ کی گرفت بھی نہ ہو اور دیوبندیت سے آپ کو خارج قرار بھی نہ دیا جائے، سمجھتا ہے؟ اب پہلا مسئلہ کہ نبی کی نیند ناقض وضو نہیں، تو پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1-2 مرتبہ سوئے اٹھے، آپ نے وضو نہیں بنایا، ورنہ آپ یہ کہ زیادہ تر 99%، 90% آپ سو کر کے اٹھے، آپ نے وضو بنایا۔ بخاری کی روایت آئیں گے قیام اللیل، تہجد مہجد میں بار بار آپ نے وضو بنایا، سو کر کے اٹھے آپ نے وضو بنایا۔ تو یہ وضو کیوں بنا رہے ہیں؟ جب نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے تو وضو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی نوم ناقض وضو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وضو بنانا یہ تعبدی امر ہے، یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، امر تعبدی ہے۔ لیکن دوسرے مسلک پر اشکال نہیں کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں، لیکن اگر ناقض وضو ہو تو نبی کو پتہ چلتا ہے، وہ قضیہ محملہ ہوگا اس صورت میں۔ کس کو فرق سمجھ میں آ گیا؟ نبی کو پتہ چلتا ہے، میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ ہے لیلۃ التاریس میں جب آپ آ گئے، رات کو چلتے 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 غزوہ تبوک کے موقع پر یا حنین کے موقع پر آدھی رات کو آپ نے فرمایا ہم آرام کرتے، بلال بھائی آپ یہ کر دینا، پہرے دے دینا، آپ پہرے دے دینا اور فجر کی نماز کے لیے ہمیں جگا دینا۔ بلال غریب نے 2 رکعت پڑھی
پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی. آخر بلال نے اونٹنی کا کجاوا رکھا ہوا تھا، اس پر ایسے سہارا لگایا، بلال سو گیا. بلال سو گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا، سورج کی شعاعیں لگی. ابو بکر عمر اٹھے، پھر عمر نے زور سے کہا اللہ اکبر. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اقتادوا رواحلکم، اپنے سواریوں کو چلاؤ، یہاں سے نکلو. ان ھذا لواد بہ شیطان، اس وادی کے اندر شیطان ہے. اور سورج چونکہ طلوع ہو رہا تھا، وقت مکروہ تھا، تو مکان بھی مکان شیطانی تھا اور زمان بھی زمان شیطانی تھا. اس ٹائم پہ تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مکان بھی مکان شیطانی تھا کہ شیطان نے آ کر کے ہمیں یہاں سلایا، اور زمان بھی زمان شیطانی تھا. یہاں سے نکلو. آگے جا کر کے پھر انہوں نے وضو بنایا، وضو بنا کر کے پھر نماز پڑھی. سوال یہ ہے کہ نبی کی نیند ناقض وضو اس لیے نہیں ہے کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، دل کبھی نہیں سوتا، تو یہاں کیسے سو گئے نماز سے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کے جوابات لوگ مختلف کہتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا کر لیں. جواب اس کی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں کہا جا سکتا ہے، یوں کہا جا سکتا ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لیکن آپ سمجھ پا نہیں رہے. یہ اس کا جواب ہے. جواب یہ ہے کہ سورج کے طلوع اور عدم طلوع اس کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے. آنکھیں تو آپ کی سو جاتی ہے، دل آپ کا سوتا نہیں ہے. دل ہمیشہ ذکر کرتا رہتا. لیکن تاہم سوال یہ کہ نماز سے بڑا ذکر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو نماز کو آپ نے چھوڑ دیا وقت پہ. یہ تو جواب ہو گیا کہ دل آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس بڑے ذکر کو چھوڑا. ایسے ہی آپ کو سورج کا کیسے پتہ نہیں چلا ہے نماز کا؟ تو کہتے ہیں کہ جی سورج کی روشنی کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے. آنکھیں تو آپ کی سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں دل نہیں سوتا، ذکر کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ذکر، نماز بھی تو ذکر ہے. نماز وقت سے کیوں نکل گئی؟ بہرحال اس جواب کو انہوں نے ترجیح دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوئے. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے. بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے. شارع حقیقی تو اللہ ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا يَشْرَعُ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا. نبی شارع مجازی ہے لیکن ہے شارع. شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے. شریعت کا جو حکم آپ بتاتا ہے تو قانون سازی پھر آپ اس پر خود عمل کر کے دکھاتا بھی ہے. شارح بھی ہے. یشرح ذالک الحکم بعملہ الشریف، آپ اپنے عمل عظیم سے اس کی تشریح بھی کرتا ہے. اب سمجھ لینا، نماز کا حکم بتایا، نماز کی تشریح کر کے دکھائی. فرمایا صلو کما رأیتمونی. زکوٰۃ کر کے دکھایا. حج کر کے دکھایا. اور کچھ چیزیں اس قسم کی تھی کہ کراہیت تھی، مکروہ تھی، لیکن پھر بھی بیان جواز کے لیے کر کے دکھایا، تشریح کر کے. جیسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا. میں نے 8-9 توجیہات آپ کو بتایا، لیکن میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس میں جا رہا ہوں کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. ان توجیہات میں سے ایک یہ بھی تھا، کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا ہے بیان جواز کے لیے. اگرچہ مکروہ تنزیہ ہے، اور الکراہیت التنزیہ لا تنافی الجواز، اس سے نبوت پر اعتراض نہیں آ رہا. جو چیزیں جائز، واجب، فرض وہ کر کے دکھایا، جو مکروہ تنزیہ وہ بھی کر کے دکھایا، اس کی بھی تشریح کی. لیکن جن چیزوں سے نبوت پر اعتراض آتا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، وہ صحابہ کے لیے. اچھا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا آپ نے. اسی طرح نماز کا جو مسئلہ ہے، آپ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے. جیسے کہ ابو داؤد اور مسلم کی روایت ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیان. اس دن لیلۃ التاریس میں اللہ نے قصداً و بالارادہ تکوینی طور پر آپ کو سلایا کہ آپ سو جائیں، نماز آپ کی قضا ہو جائے. قضا نماز کو جماعت سے بعد میں ادا کر کے امت کو دکھائے، تشریح کرے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہترین جواب ہے. وہ آنکھوں کا دل کا، آنکھوں کا دل کا، آنکھوں کا دل کا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نے فرمایا جیسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا بیان جواز کے لیے، نبوت پر اس سے اعتراض نہیں آتا. واجبات، فرائض سب کر کے اپنے دکھائے. یہاں بھی اسی طریقے پر اللہ نے قصداً و بالارادہ آپ کو سلایا تاکہ نماز آپ کی، اس دن اللہ نے تکوینی طور پر سلایا تاکہ نماز آپ کی قضا ہو جائے.
پھر قضا نمازوں کا طریقہ بھی امت کو تشریح کر کے بتا دے، خود اپنی تشریح سے، چونکہ اب شارع بھی ہے وہ شارع بھی ہے، آیا مطلب؟ لیکن جن اعمال کی تشریح سے اور ان پر عمل کرنے سے نبوت پر اعتراض آتا تھا، ان کے لیے اللہ نے تکوینی طور پر صحابہ کو منتخب کیا۔ اب العیاذ باللہ نبی چوری کرے اور عملی طور پر کر کے دکھائے کہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دو، العیاذ باللہ نبی پر رجم جاری ہو جائے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میم واو دال یا، بولو میم واو دال واو، میم واو دال یا، آیا میں ذرا سمجھیں؟ وہ تو پہلے سے نبیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ انبیاء کی غلطیاں مستقل اس پر باقاعدہ منشی وہ لکھتا رہتا ہے، اپنی زندگی کی غلطیوں کو لکھا نہیں ہے، کسی کتاب میں جمع نہیں کیا ہے، لیکن انبیاء کی غلطیوں کے لیے منشی مقرر ہو گیا، میم واو دال یا، سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کا بھی ویڈیو بناؤ۔ تو اب اس کے لیے اللہ پاک نے تکوینی طور پر صحابہ سے، کسی صحابے سے زنا کا صدور ہو گیا اور اس پر رجم جاری ہو گیا، کسی صحابیہ سے چوری ہو گئی اور اس پر یہ ہے کہ ہاتھ کٹ گیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ تکوینی طور پر، ورنہ کوئی پیر اپنے مریدوں کے لیے اس بات کو تسلیم، اگر پیر صاحب سے کہا کہ یہ مرید تو آپ کے پاس، بولو یہ مرید تو آپ کے پاس 10 سال رہا خانقاہ میں، لیکن اس نے فلانا گڑبڑ کر دی، فلان جگہ پر بیرش لڑکے کے ساتھ بد کر، پیر صاحب کیا کہا؟ یہ ہم پر الزام ہے، یہ ہماری تربیت پر الزام ہے، یہ ہمارے تقوی اور طہارت پر آپ نے میزائل برسایا، تمہیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ میں اپنے مرید کے لیے قطع نہیں مانتا، پیر جیسے اپنے مریدوں کے لیے نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اور ان کی اصلاح نفس ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس قسم کا عمل زنا کا صدور اور اس کو رجم کیا جائے اور چوری اور اس پر ہاتھ کٹ جائے، تو یہی کہا جائے گا کہ ان احکام کی تشریح کے لیے، شرح کے لیے اللہ نے صحابہ کو تکوینی طور پر منتخب کیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ یہ سب سے بہترین جواب، اس لیے لیلۃ التعریس کے موقع پر تکوینی طور پر اللہ نے سلایا آپ کو۔ اس کے بعد بس یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ ثم قام یصلی فقلت یا رسول اللہ، اب ابن عباس فرماتے کہ انک قد نمت، حضرت آپ سو گئے، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا ان نومی لیس بناقض للوضوء، بولو ان نومی لیس بناقض، یا نوم الانبیاء لیس بناقض، یہ جواب تھا اس سوال کا، لیکن آپ نے جواب دیا ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مستجین، وضو لازم نہیں ہے مگر اس شخص پر جو کروٹ کے بل سو جائے۔ تو یہ جواب، سوال یہ ہے کہ آپ سو گئے، آپ اٹھے، جواب یہ ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹتا، ختم، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، وضو ان لوگوں پر لازم ہے کہ جو استجا کی حالت میں سو جائے۔ فرماتے کہ یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے، بولو یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے، سوال کا جواب نہیں بن رہا ہے، جواب علی اسلوب الحکیم۔ جواب علی اسلوب الحکیم اس جواب کو کہتے جو سوال کے مطابق نہ ہو، افادہ عامہ کے طور پر، مصلحت عامہ کے طور پر، عمومی فائدہ اس میں ہو، سوال سے ہٹ کر کے ہو، یہ سوال سے عام جواب ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو میری بات چھوڑ، امت کو لے، امت میں سے جو استجا کی حالت میں سوئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے سوال کا جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم دیا۔ اعلیٰ اسلوب الحکیم یہی ہوتا ہے کہ جواب سوال کے بظاہر مطابق نہیں ہوتا ہے، افادہ عامہ کے طور پر، بھائی میری بات چھوڑو، امت کے لیے جو استجا کی حالت میں سوئے گا اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اللہ کے بندو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، یہ جواب ہے جب امت میں سے کوئی استجا کی حالت میں سوئے تو اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں تو استجا کی حالت میں سویا بھی نہیں، میرا وضو تو بطریقہ والا ہی نہیں ٹوٹے گا۔ اب جواب بن گیا، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جب استجا کی حالت میں کوئی سو جائے، میں تو استجا کی حالت میں سویا بھی نہیں، میرے تو قعود کی حالت تھی، سمجھے، استجا کی حالت نہیں تھی، جیسے عام حالت تھی، تو اسی وجہ سے میرا وضو تو بطریقہ والا ہی نہیں ٹوٹے گا۔ ان الوضوء لا يجب الا على من نام مستجم فانه اذا استجى استرخت مفاصله، جب آدمی کروٹ میں، یہ ایزز تجع ہے، ایزز ہاں کیا ہے؟ فانه اذا تجع ہے،
افتعال کے تا کو تو کر دیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، خیال کر لینا مولانا، یہ افتعال ہے۔ فإنه إذا استرخت مفاصله قال ابو خالد اسمه یزید بن عبد الرحمن، ابو خالد کنیت ہے، اس کو ذرا یاد کر لینا، اس پر لوگوں نے اللہ کا کلام کیا ہے۔ ابو خالد اسمه یزید بن عبد الرحمن وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وابي هريرة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون قال ابو اسحاق حديث حسن صحيح وسمعت صالح بن عبد الله يقول، صالح بن عبد اللہ کو میں نے سنا یقول، وہ فرما رہے تھے سألت ابن المبارک امن نام قائدا، میں نے ابن مبارک سے پوچھا اس شخص کے بارے میں کہ جو بیٹھ کر کے سوتا ہے معتمدن کسی چیز پر سہارا لگائے ہے، فقال لا وضوء علیہ، اس پر کوئی وضو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ملکر فی حالت القعود ہے اور فی حالت الصلاۃ ہے۔ قال وقد روا حدیث ابن عباس سعید بن ابی اروبہ، یہ اب اعتراض کر رہا ہے، اللہ کا خیال کر لینا، آپ کے پاس سند گزر چکی ہے۔ وقد روا حدیث ابن عباس سعید بن ابی اروبہ عن قتادہ عن ابن عباس، ابن عباس کی اس حدیث کو سعید ابن ابی عروبہ نے نقل کیا عن قتادہ عن ابن عباس، قولہ ابن عباس کا اپنا قول ہے، یعنی ابن عباس نے یہاں ابھی حدیث آپ کے سامنے مرفوعاً نقل کر دی، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، مرفوعاً، جبکہ اس دوسری سند میں سعید ابن ابی عروبہ نے قتادہ ابن عباس قولہ ابن عباس کا قول اس کو نقل کر دیا ہے، خلاصہ یہ نکلا حدیث موقوف نقل کر دیا اور آپ لوگوں نے اس کو مرفوع نقل کر دیا۔ یہ ایک اعتراض کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ابن عباس کا اپنا قول نقل کیا، کچھ پہلے پڑھ گیا۔ جواب یہ ہے کہ ابن عباس سے جب روایت کا مطالبہ حدیث بیان کرنے پر آتے تو مرفوع بیان کرتے، اور جب مسئلہ بیان کرتے تو موقوفاً بیان کرتے۔ بولو، جب حدیث بیان کرتے روایت کی صورت میں مرفوعاً بیان کرتے، اور جب یہ کہ مسئلہ بیان کرتے عام قال رسول اللہ نہیں کہتے تو پھر ابن عباس کا اپنا قول معلوم ہوتا تھا۔ ہو گیا ایک۔ ولم یذکر فیہ ابا العالیۃ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سعید ابن ابی عروبہ نے ابو العالیہ کا واسطہ بھی نقل نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا قتادہ اور ابن عباس کے درمیان میں ابو خالد الدالانی نے ابو العالیہ کا واسطہ نقل کیا، بولو، اور سعید ابن ابی عروبہ نے انہوں نے یہ واسطہ نقل نہیں کیا ابو العالیہ کا۔ جواب یہ کہ ابو خالد الدالانی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سکھ ہے، اور اس نے ابو العالیہ کا واسطہ زیادہ نقل کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادت الثقۃ مقبولۃ، زیادت ثقہ مقبول ہے۔ کچھ والا پڑھ گیا ایک۔ ولم یرفعہ، اور سعید ابن ابی عروبہ نے اس کو موقوفاً نقل کیا ابن عباس پر، مرفوعاً نقل نہیں کیا، برخلاف ابو خالد الدالانی کی، ابو خالد الدالانی اس کو مرفوعاً نقل کیا۔ جواب یہ کہ رفع خود ایک زائد چیز ہے، زیادتی ہے، یہ بھی قابل قبول ہے ابو خالد الدالانی کے، اللہ واسطے خیال کر لینا مولانا۔ وقد روا حدیث ابن عباس سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ بن عباس قولہ، یہاں تو آپ نے ابو خالد الدالانی مرفوع نقل کر دیا متن میں، جبکہ یہ کسی کو سعید ابن ابی عروبہ نے نقل کیا ابن عباس سے، اس کا قول یعنی موقوفاً نقل کر دیا ہے۔ تو جواب بتا دیا آپ کو، روایت کرنے پر حضرت ابن عباس اس کو قال رسول اللہ کہہ کر کے بیان کرتے، ورنہ یہ کہ آپ یہ ہے کہ مسئلہ بیان کرتے وقت اپنا ہی قول اس کو ظاہر کرتے۔ ولم یذکر فی ابا العالیۃ، اور سعید ابن ابی عروبہ نے اس کے اندر ابو العالیہ کا نقل بھی نہیں کیا ہے، اس کا تذکرہ ابو خالد الدالانی نے کیا، تو ابو خالد الدالانی سکھ ہے اور زیادت ثقۃ مقبول۔ ولم یرفعہ، اور سعید ابن ابی عروبہ نے اس کو مرفوعاً نقل نہیں کیا، برخلاف ابو خالد الدالانی کی، اس نے مرفوعاً نقل کر دیا۔ جواب یہ کہ الرفع زیادۃ وزیادۃ ثقۃ مقبولۃ، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ واختلف العلماء فی الوضوء من النوم، علماء کا اختلاف ہو گیا وضو، اس مقام پر 3-4 اعتراضات ابو داؤد کی، ابو داؤد میں ذرا اس میں ہوشیار رہنا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، ابو داؤد میں یہاں اعتراضات ہیں۔ مثلا واختلف العلماء فی الوضوء من النوم فرأى اکثرهم انه لا يجب عليه الوضوء، اکثر علماء اس کے قائل ہے کہ وضو لازم نہیں ہے، اذا نام قائدا، جب کہ بیٹھا ہوا سو رہا ہے، او قائما کھڑے، حتی ینام مستجن، ہاں استجا کی حالت میں۔ وبه يقول الثوری بن المبارک واحمد وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على عقله، بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح سو گیا کہ عقل مغلوب ہو گیا، وجب عليه الوضوء، وضو اس پر واجب۔ وبه يقول اسحاق وقال شافعی من نام قائدا، اگر ایک آدمی بیٹھ کر کے سوتا ہے، فرآ رویا، خواب دیکھتا ہے، او زالت مقعدتہ، یا یہ کہ مقعد اس کا زمین سے ہٹ جاتا ہے، لوسن النوم، نوم کی ابتدائی حالت کی صورت میں، وسن ابتدائی نوم کی ابتدائی حالت کی وجہ سے مقعد اس کا الگ ہو جاتا ہے، فعلیہ الوضوء، اس پر وضو ہوگا، وإلا فلا علیہ الوضوء، ورنہ کوئی وضو نہیں۔